بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک۔ آج کا جو بلاگ ہے وہ بہت اہم چیز ہے، جس کی آج ہم آپ کو انشاءاللہ زیارت بھی کرائیں گے۔ اور یہ بہت کم اب تک دیکھا گیا ہے کہ زیارت منہ مبارک، آخر الزماں آخری نبی، دونوں عالم کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت جو ہے آج آپ کو ہم کراتے بھی ہیں، اور آج اس کو غسل دیا جائے گا، جو کہ شاید بہت کم اس طرح کی چیزیں کسی یوٹیوب چینل پر آپ کو نظر آئیں گی۔ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ دیکھیں گے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اس کو برداشت کا خط اٹھاتے ہیں اور پھر غسل جب ہم کروائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو جناب یہ ہے منہ مبارک کا باکس، جو کہ خاص طور پر اس منہ مبارک کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے خاص یہ موم ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اس کیمرے کی آنکھ سے زیارت کر لیں تو یہ سمجھ لیں بہت بڑی آپ کے لیے بھی سعادت ہے، اور میرے جیسے ناچیز کے لیے بھی سعادت ہوگی۔ تو یہ اس وقت منہ مبارک ہیں، اگر آپ بالکل باریک سے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داڑھی شریف ہے، یہ اس کا بال سے کہتے ہیں، لیکن اس کو عام لفظوں میں بال کہا جاتا ہے، لیکن جو اس کی اگر ہم جیسے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اس کو منہ مبارک کہتے ہیں۔ اور یہ اس ہستی کا منہ مبارک ہیں جو آخری نبی ہیں، انبیاؤں کے سردار ہیں، دونوں جہاں کے سردار ہیں، جنت کے ہمارے امین ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ میرا ہر مسلمان جنت میں جائے گا۔ تو جناب یہ زیارت کیجیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے، اور جن کے یہ ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے گا، تاکہ اللہ ان کے مسائل کو، اور آپ اس کی زیارت کریں، آپ کے مسائل کو بھی حل فرمائے۔ اور ہم اس کے جب غسل دیں گے تب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ پورا باکس آپ دیکھیے، اس شکل کا باکس ہوتا ہے یہ، اور اس طرح زلفیں مبارک بھی ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت منہ مبارک ہے۔ مزید آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیجیے جناب، لائیو منہ مبارک کی زیارت کیجیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اور جو اس منہ مبارک کو لے کر ان کے پاس موجود ہیں، جو خدمت ہے ان کی اور جو ان کا محبت ہے ان کی، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ یہ دیکھیں اس وقت یہ اس شیشے کے بعد، اور چھوٹی چھوٹی شاخیں اگر آپ دیکھ سکیں منہ مبارک کے، یہ شاخیں آپ کو نظر آئیں گی چھوٹی چھوٹی۔ یہ دیکھیں آپ کتنی زبردست، یہ دیکھیں آپ کتنے زبردست منہ مبارک ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے آپ، یہ اس سے بڑی شان کیا ہے کہ 1400 سال پہلے میرا نبی، آخری نبی، جس نے دین کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، اور وہ پردہ کر گیا، لیکن آج بھی اس کی اس منہ مبارک کو دیکھیں آپ، موجود ہیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں جو کہ اس کو رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں اور اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ اور کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کی ساتیں ہیں، 12 ربیع الاول، جو کہ نبی کی جو ہے پیدائش کا دن بھی ہے، اور یہ آپ اس کی زیارت کیجیے۔ آخر میں ہم جو اس جن کے پاس موجود ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ جو جناب یہ غسل کی تیاری ہے، یہ دیکھیں آب زمزم ہے، اور اس سے ان منہ مبارک کو غسل دیا جائے گا۔ اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ منہ مبارک کو غسل دیا جا رہا ہے۔ یہ آب زمزم ہے، اور اس سے منہ مبارک کو غسل دیا جاتا ہے، اور یہ جناب اس کو اس طریقے سے غسل دیا گیا۔ تو جناب یہ سلسلہ ہے، اور ابھی اس پہ عطر لگایا جائے گا، اور یہ آب زمزم ہے، اور یہ پانی جو ہے لوگ بہت زیادہ جو ہے اس کی وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ منہ مبارک سے لگ کر یہ اس میں آ گیا ہے آب زمزم میں، اور اب اس کو لوگ صحت کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے رکھتے ہیں، کہ بیماری وغیرہ کے لیے بھی ہوتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ تو مزید آگے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا جناب، اب ہم جو ہیں اس پر جو ہے عطر جو ہے وہ سائڈوں میں لگا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دیکھیں آپ عطر لگایا جا رہا ہے، سائڈوں پہ بھی لگایا جاتا ہے، اور جو اس میں کٹوری ہے، اس کٹوری کے اندر جو سندل ہے، سندل کا برادہ ہوتا ہے،
چونکہ یہ بھی خوشبو کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی یہ اس کو پورے اس میں لگایا جا رہا ہے، جو کہ غسل لینے کے بعد اکثر آپ لوگ عطر وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ مبارک ہے، بارہا آپ زیارت کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اس چینل کے لیے بھی، آپ کے لیے۔ یہ ایک جو روضہ رسول کے اندر لگایا جاتا ہے جناب یہ تلوار ہے، یہ عطر مخلق یہ لگایا جا رہا ہے، روضہ رسول کے اندر ہی لگایا جاتا ہے، روزہ رسول کے روزہ اندر رسول لگایا جو جاتا ہے اس کے اندر اندر جا والا جو سنین، حصہ ہاں ہے یہ وہاں پر اس کو لگایا جاتا ہے، اور اب یہ دیکھیں اس پر عطر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، یہ عطر ڈالا گیا ہے چلو اور اندر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا غسل کرنے کا طریقہ ہے جو آپ کو ہم اس چینل پر اس وقت لائیو دکھا رہے ہیں۔ تو جناب غسل کا سلسلہ مکمل ہوا، اور مبارک کو غسل دے دیا گیا ہے، اور یہ واپس اپنے باکس میں رکھ دیے گئے ہیں، اور آپ دیکھ سکیں اس کیمرے کی آنکھ سے تو آپ کو مبارک نظر آ رہے ہوں گے، اور اگر ہم آپ کو اس عرصے سے دکھائیں تو اور واضح طور پر نظر آئیں گے۔ اب یہ مبارک جن صاحب کے پاس ہیں ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور ان سے جانتے ہیں اس مبارک کی اہمیت کے حوالے سے۔ غازی بھائی نام ہے ان کا، غازی بھائی، اور یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازی بھائی ذرا اس حوالے سے بتائیے گا ذرا پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، وہ یہ کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، چھوٹا سا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہم لوگ جو ہے نا اہل سادات سے ہیں، اور نجیب الطرفین سید ہیں، ماں کی بھی طرف سے باپ کی بھی طرف سے سید ہیں۔ ہم لوگ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے اولادوں میں سے ہیں، اور ہم لوگ بیسک طور پر مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، اور الحمدللہ یوں تو میرے 14 سال گزرے ہیں سعودی عرب میں، مگر 3.5 سال میں نے مسجد نبوی شریف میں کام کیا ہے، سن 1992 90 91 92 میں۔ تو میں نے ایسی یہاں پہ کام کیا، اگر میں بتانا شروع کر دوں تو آپ کا اللہ بھلا کرے صبح ہو جائے گی، بات میری ختم نہیں ہوگی۔ اور میں نے ایسی جگہ پہ کام کیا ہے، سبز گنبد کے پاس بیٹھ کے، ریاض الجنہ کے پاس، اور میں بتا نہیں سکتا ہوں، مطلب کہ اصحاب صفحہ کا جو چبوترا ہے وہاں پہ کھدائی ہوئی تھی، ریاض الجنہ کو کھودا گیا تھا، وہ سب چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اور صحن کے مبارک کی کھدائی ہوئی وہ میں نے دیکھی، وہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں شاید میں ہی واحد آدمی ہوں گا جو کہ اتنی خوش نصیبی میرے حصے میں آئی ہے، اور میں نے اپنے آپ کو خاموشی سے کر کے رکھا ہوا ہے۔ بات پردے کی ہے، کبھی کوئی پوچھے گا تو پھر بتا دیں گے، مگر بہرحال جو سعادت مجھے ملی ہے کسی کے نہیں، پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، ہندوستان میں میرا ایک دوست تھا، اس کے پاس اس کے ملی سعادت، باقی چین، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ سب عرب ممالک، میں زمین کے بہت ہی اندر چلا گیا تھا، قبر شریف کے بہت قریبی آ گیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے۔ اور یہ مبارک جو ہے وہ ہمارے کاشف صاحب نابینا ہیں، وہ پروفیسر ہیں، تو انہیں حکم ہوا تھا کہ نا یہ غازی صاحب کو جو ہے نا مبارک جا کے دو، مطلب تو جو انہوں نے مجھ سے کہا تو پھر میں نے انکار کر دی، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے دوسرے بار کہا کہ غازی صاحب حکم ہو رہا ہے کہ نا مبارک جا کے غازی صاحب کو دو، مگر غازی صاحب کاشف صاحب میں نہیں کر سکتا، بہت بڑی ذمہ داری۔ پھر تیسری دفعہ بیچارے کاشف صاحب جو ہے وہ خود لیے چلے آ رہے ہیں، کہ بھائی اب حکم یہ ہو کہ جا کے دیا ہو۔ تو الحمدللہ پھر ادھر سے جب ہمارے گھر جب سے مبارک آیا، ہمارے گھر میں بہت الحمدللہ بہت خوشحالی ہوئی ہے، اور اس میں سے شاخیں نکلنا شروع ہو گئیں، اور اس کو غذا دی جاتی ہے، مطلب یہ کہ درود تاج کی خاص طور پر غذا ہے، کلام پاک کی تلاوت ہے، دیگر تسبیحات ہیں۔ تو الحمدللہ اس کے جو ہے نا ہم اس کے ساتھ وہ کرتے رہتے ہیں، جتنے ہمارے اندر طاقت ہے اپنی طاقت سے بڑھ کے بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ آصف صاحب آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، لے جاتے ہیں، تو آج میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، تو اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے مجھ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمرے بھی چلا جاتا ہوں، لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، وہم گمان میں بھی میرے نہیں ہوتا ہے، لوگ مجھے جو ہے نا اپنے خرچے پہ اٹھا کے میں نے لے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں اس قابل نہیں غازی بھائی آپ چلیں ہمارے ساتھ چلیں عمرے پہ۔ تو الحمدللہ ابھی میں تھوڑے دن، 1 سال ہو، اس سے زیادہ ہو گیا، 1.5 سال ہو رہا ہے، میں عمرہ کر کے آیا ہوں، اور روضہ رسول پہ آج بھی اپنا کام دیکھتا ہوں، تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے، کتنا خوش نصیب انسان کو میں نے مسجد نبوی شریف میں کام کیا، اور ایسی یہاں پہ کام کیا کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر بتاؤں تو نا صبح فجر ہو جائے گی، اور میرے پاس نادر نایاب قسم کے باتیں ہیں، مطلب یہ کہ بہرحال زندگی رہے گی تو پھر بتائیں گے ہماری ایک آپ کے پاس اور چیز بھی ہے، وہ تمام دیکھنے والوں کو اور آپ سننے والوں کو بتا دیں کہ آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک بھی ہے، اگر اس کی بھی زیارت کروا دیں تو وہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کو کرا دیں۔ اب اظہار مبارک نیچے رکھا ہوا، پسینے مبارک اوپر ہے، تو پسینے مبارک بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی چادر مبارک جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کا مزار چین میں ہے، تو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ صاحب کی چادر جو ہے نا
गाजी साहब को जाके देकर आओ, मतलब वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं को जानता भी नहीं था, ये लाहौर में रहते हैं सलमान साहब, तो यहाँ से ये चादर भी मेरे पास, इसकी भी कहानी बड़ी लंबी सी है, तो अल्लाह भला करे। हुज़ूर गौस पाक के मज़ार की चादर शरीफ भी हमारे पास है। मेरे पास खुद ब खुद चीज़ें आ जाती हैं, मैं डरता हूँ, मगर ये कि ये सब उनकी इनायत है, मोहब्बत है, तो अल्लाह का शुक्र है। और भी बहुत सारे तबरुकात हमारे पास हैं। हमारी खानकाह डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब की, तो उसमें हमारे नालाइन पाक भी हमारे पास है, और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला के मुँह मुबारक, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के मुँह मुबारक, हुज़ूर गौस पाक की मुँह मुबारक, खातून जन्नत की चादर शरीफ, रोज़े रसूल की चादर शरीफ, कब्र शरीफ की चादर शरीफ के, ये सब चीज़ें हमारे बहुत सारे तबरुकात हैं, और वो हमने खानकाह में अपने रखे हुए हैं सब चीज़ें। ये तो हमारे घर में हैं। हमारा अल्लाह ताला आप सब लोगों को ज़ियारत नसीब फरमाए हरमैन शरीफैन की, और अल्लाह ताला के दुआ ये है कि आपके सबके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो और ख़ात्मा ईमान पर हमारा। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी गाजी भाई हमारे, जो कि आपको बता रहे थे, और यकीन आपको ये व्लॉग जो है पसंद आएगा। ये बड़ा अहम व्लॉग है, क्योंकि रबीउल नूर शरीफ की शहादतें चल रही हैं, 12 रबीउल अव्वल भी आने वाली है। इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मुसलमान होने के नाते, ताकि तमाम मुसलमान इसकी ज़ियारत कर सकें। हमें सवाब मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा, और आने वाली नस्लों तक इंशाअल्लाह ये इसी तरह कायम दायम रहे और सिलसिला चलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।